اس سے زیادہ کریٹیکل ایشو پہ آتے ہیں، کلوننگ پہ. پہلے دیکھنے کی ایشو کیا ہے، یہ کلوننگ کیا ہے. کلوننگ از دا پروسیس آف generating a genetically identical copy of a cell or an organism. Cloning happens all the time in nature. In biomedical research, cloning is broadly defined to mean the duplication of any kind of biological material for scientific study, such as a piece of DNA or an individual cell. یعنی سمپل اردو میں ہم کہہ لیں تو یہی ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک جانور ہے تو جانور میں جو صلاحیت ہے جیسی ہے تو اس کو آپ وہی لے کے اس کی کاپی پیسٹ کر رہے ہیں. ایکچولی تو آپ وہ کر کے دوبارہ سیم وہی جانور پیدا کر لیں اگلی نسل میں، تو اس میں کیا حرج ہے. اور سیم اگر انسانوں میں ہو تو اس کے لیے پھر روایتی بھی اور اعتدال پسند علماء ایگری ہیں، کہتے ہیں کہ جناب جانوروں اور پودوں میں کلوننگ تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن انسان کی کلوننگ میں اخلاقی اعتبار سے برائیاں بچ سکتی ہیں، اس لیے حرام ہے. اب اس کی وہ برائیاں بتاتے ہیں کہ کیا کیا ہو سکتے ہیں. اچھا ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی آپ کے لیے یہ جو چکن ہے وہ ایسی بنی ہے نا، کلوننگ سے ہی آتی ہیں، تبھی آپ کو اتنی زیادہ مل جاتی ہیں. اس طرح اور جانوروں پہ بھی یہ کام ہو رہا ہے، پودوں پہ بہت زیادہ ہوا ہے پہلے تو، اور اب اور اس کو بڑھانے کی کر رہے ہیں کوشش، تاکہ مثال کے طور پر جیسے آم کے لیے آپ دیکھیے کہ آم کے لیے تو پہلے نیچرلی جو ہوتے تھے تو اس میں سے جو اچھی کوالٹی کے تھے اس کے لیے انہوں نے کلوننگ جب کی تو تبھی جا کے وہ ایک آپ کا انور رٹول آپ کو زیادہ ملتا ہے نا آپ کو. یہ ایک ایگزامپل ہے. اب اگر مردوں پہ ہی کریں تو اس کے لیے تمام اسکالرز یہی کہتے ہیں کہ یہ اس میں برائیاں ہو سکتی ہیں. اب برائیاں اس میں کیا ہوں گی بھی؟ اب فرض کیجئے کہ ایک ہی شکل و صورت اور خصوصیات کے 10 انسان کلون کر دیے جائیں تو ان میں ایک دوسرے کے گھر میں داخل ہو کر چوری کر سکتا ہے، اس کی بیوی پر دسترازی کر سکتا ہے، اس کی جائیداد اپنے نام کروا سکتی ہے. ایک برائی ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ کلوننگ کی، اور وہ 10 انسان پیدا ہو گئے اور سب کی شکلیں ایک جیسی ہیں، تو پھر تو مسئلہ ہو سکتا ہے نا. یعنی اگر تو وہ آپ ہی کے بچے ہوں پھر تو شاید نہ ہو، لیکن اگر مختلف فیملیز کے الگ الگ ہیں لیکن شکلیں ایک سی ہیں تو پھر تو ہو سکتا نا کہ ایک ہی کلون جو ہے وہ جناب دوسرے کے گئے وہاں کی بیگم سے ازدواجی تعلق قائم کر لے، یا پھر وہاں سے کچھ نہ کچھ کیش وہاں سے نکال کے چوری کر کے چلے جائے، ہو سکتا ہے نا. تو اس لیے یہ بری چیز ہے. اچھا اس طرح پھر ایک بری یہ ایک پریکٹیکلی دیکھے بھی ہیں کیس کہ مجرم تنظیمیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے انسان کلون کروا کے انہیں دہشت گردی اور دیگر جرائم کے لیے استعمال کر سکتی ہیں. اچھا اس کے لیے ابھی شاید اتنا نہیں ہوا یہ، لیکن اتنا ہوا ہے کہ جیسے ایک بالکل انتہائی غریب یا یتیم بچے کو پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کے پھر وہ جوان ہوتا ہے، اس کو ٹریننگ پوری بچپن سے ہی اسی دہشت گردی کی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اسے وہ ایسے انجیکشن لگاتے ہیں کہ وہ بچہ خود کش حملے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں نا. تو سیم کلوننگ پہ بھی تو یہی کر سکتے ہیں نا وہ. اس کے لیے وہی ایک سائیکولوجیکل میتھڈ ہے جو آج نہیں بلکہ تقریباً 700 سال پہلے کا واقعہ ہے. یہ آپ ہسٹری میں اگر پڑھ چکے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایران کے علاقے میں ایک پارٹی ایسی بنی تھی، ایک تنظیم، کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بھی اگر تم خود کو حملہ کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے. اچھا اور اس کے لیے پھر وہ ان کے پاس ایک بہت خوبصورت قسم کا ایک بہت بڑا باغ اچھا سا تھا، اور جس میں انہوں نے وہ پوری ایسی سینئر کے آؤ بھی اس کو بندے کو لے جاتے، دیکھو بھی جنت ایسی ہے، وہ اگلا انجوائے کر لیتا بڑا اچھا. اور اس کو پھر کچھ اس زمانے کے لیے ان کو کہتے تھے حشیشین، اس پارٹی کے نام پہ وہ مشہور ہوئی ہے کہ ایک حشیش یعنی ایک بھنگ کی ایک ایسی کوالٹی ایسی وہ بناتے تھے
کہ جس میں آدمی بالکل ذہنی طور پہ پاگل ہو جاتا تھا، اور ہو کے جناب اس کو وہاں سے نکالنا. اب بڑی تکلیف لگنی کہ جنت سے نکالا ہے. ابھی جنت میں جانا ہے نا، تو تم فلاں آدمی کو جا کے قتل کرو اور خود کش حملہ کر لو، تم جیت جاؤ گے، تم جنت میں پہنچ جاؤ گے. اور وہ بندے کر لیتے تھے. تو سیم دیکھیں اب آج کل کے زمانے میں بھی کلوننگ کے ذریعے تو یہ ہو سکتا ہے نا سلسلہ. یہ اگر ہو گیا تو پھر بڑا مسئلہ ہوگا. طاقت کے بھوکے لوگ انسان کلون کروا کے اس کی فوجیں تیار کر سکتے ہیں، ان انسانوں کو بطور غلام استعمال کر سکتے ہیں نا. کلون شدہ انسان کی ماں باپ کا تعین مشکل کام ہوگا. ایسی صورت میں بچہ والدین کے بغیر پرورش پائے گا، تو اس پر کیا نفسیاتی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس کو آپ خود ایزیوم کر لیں. کہ ہم اپنے آپ کو فرض کر لیں کہ اگر ہم ایسے پیدا ہوئے ہمیں اپنے ماں باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، تو سائیکولوجیکلی کیسی شخصیت ہوگی ہماری. پھر تو میرا خیال ہے وہ دہشت گرد بننا زیادہ آسان ہوگا نا، ہو سکتا. تو یہ ان ایکسپیکٹیشن برائیوں کے بیسس پہ کہتے ہیں کہ بھی یہ کلوننگ انسانوں کی نہیں کرنی چاہیے. اچھا جانوروں میں چونکہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی، لیکن اب جب جیسے ریسرچ سامنے آئی ہے تو اس کے لیے سائنسدان اس پہ اعتراضات کر رہے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر ایسے ایسے کیمیکلز آپ یہ کر رہے ہیں کہ جو انسان کے لیے نقصان دہ، وہی نہ کرو. تب اس کے لیے آپ نے یہ ایگریکلچر میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کچھ کمپنیوں نے اب یہ باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم یہ بالکل اوریجنل حالت کی آپ کو گندم یہاں پہ یا چاول جو ہے ہم آپ کو اس کے دے رہے ہیں، آپ خود کھا لیں، اس کے کیمیکل چیک کر لیں اور کھا لیجیے. اسی طرح جانوروں میں مثال کے طور پر یہ آپ کے چکن کے لیے وہ دکھاتے ہیں کہ دیکھیں گے یہ دیسی مرغی ہے اور اس کی پرائس بھی زیادہ ہوتی ہے، کہ بھی وہ کلوننگ میں ادھر بھی وہ کیمیکلز کا مسئلہ ہے. تو انسانوں پہ کلوننگ ہو جائے تو پھر زیادہ مسئلہ آئے گا. اب اگلا ایشو پہ آتے ہیں، کورٹ میرج پہ.